بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ غزل نمبر 2۔ عزیز طلباء، یہ اس غزل کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ شعر نمبر 5۔ خبر ملی ہے خود آیان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ الفاظ معنی: خود آیان بحر و بر، پانی اور خشکی کا نظام چلانے والے، فرنگ رہ گزر انگریز کا رستہ، سیل بے پناہ ایک بہت بڑا سیلاب۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، پانی اور خشکی کا جو نظام چلاتے ہیں ان سے مجھے پتہ چلا، ان سے مجھے خبر ملی کیا؟ فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے کہ انگریز کے رستے میں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے جو انہیں ڈبو کے رکھ دے گا۔ علامہ اقبال صوفیانہ زندگی کو پسند کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو اس شعر میں ایک روحانی شخصیت کے طور پر پیش کیا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ قوتیں جو پانی اور خشکی کا نظام چلاتی ہیں انہوں نے یہ مجھے بتایا، اور یقیناً اقبال نے اپنے مشاہدے سے بھی اس بات کو بھانپ لیا۔ اور وہ بات کیا تھی، وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ انگریز جس رستے پہ ہے وہاں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے جو انگریزوں کو ڈبو دے گا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اقبال جو تھے نہ تو انگریزوں سے متاثر تھے اور نہ ان کی تہذیب سے متاثر تھے۔ علامہ اقبال نے یورپ میں 3 سال گزارے، لیکن اقبال جو تھے وہ اپنی اسلامی تہذیب سے ہی پیار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مغربی تہذیب کی ایک روشنی ہے، ایک چکا چوند ہے، لیکن یہ مغربی تہذیب جو ہے یہ آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہے، ہماری آنکھیں چندھیا تو جاتی ہیں، لیکن مغربی تہذیب میں گمراہی چھپی ہے۔ مغربی تہذیب ہے کیا؟ یہ خود غرضی سکھاتی ہے، یہ مکاری پر مبنی ہے، یہ بے حیائی کو عام کرتی ہے، یہ دکھاوا کرتی ہے۔ تو مغربی تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے کسی طور مناسب نہیں ہے، اور یہ ایسی تہذیب ہے کہ جو انگریزوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دراصل یہ شعر اقبال کی نفرت کو ظاہر کرتے تھے جو اقبال کو انگریزوں سے تھی۔ اقبال انگریزوں سے نفرت کیوں نہ کرتے؟ انگریز ہندوستان کی زمین پر قبضہ کر چکے تھے، اور انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کا مذہبی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ہر طرح کا استحصال کر رہے تھے، اور انگریز جو تھے وہ مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کر رہے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ خوب لوٹ مار مچائی۔ تو علامہ اقبال کو انگریزوں کا یہ ظلم پسند نہیں تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، تو ظلم کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس شعر میں علامہ اقبال نے اس طرف نشاندہی کی ہے کہ انگریز جو ہے چونکہ اس کا ظلم بہت بڑھ گیا، لیکن آخر کار جو ہے وہ انگریز، اس کا یہ ظلم ہندوستان کی زمین پر ختم ہو جائے گا اور انگریز خود تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ علامہ اقبال نے یہ شعر 1934 میں لکھا تھا۔ تو اقبال کے اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی تحریک آزادی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے ایک طاقت پکڑی، اور دوسری جنگ عظیم اور تحریک آزادی کی جو طاقت تھی اس کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان کی زمین سے جانا پڑا، اور اقبال کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔
میری صبح کی فریاد یعنی شاعری میں ایک تازہ جہان آباد ہے، مسلمانوں کو اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کرنا چاہیے۔ صبح کا جو وقت ہے یہ اللہ کی عبادت کا موزوں ترین وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال جو تھے ان کا بھی ایک معمول تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں کی خستہ حالی کو رکھتے تھے، وہ اللہ کے سامنے مسلمانوں کے عروج کی دعا کرتے تھے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علامہ اقبال کو شاعری عطا کرتا تھا۔ علامہ اقبال جو تھے وہ اپنے انہی جذبات کو، انہی احساسات کو شاعری میں ڈھالتے تھے، اور پھر وہ اپنے اشعار کو مسلمانوں کو سناتے تھے، جس سے مسلمانوں کے وہ دلوں کو گرماتے تھے، جس سے وہ مسلمانوں میں عقابی روح پیدا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو بڑھایا جائے، اور مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ وہ خود فرماتے ہیں، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمیں اس شعر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو میری شاعری ہے، اس شاعری میں جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھا جائے اور اس پیغام پر عمل کیا جائے، اور اسی پیغام میں مسلمانوں کی تقدیر چھپی ہے، اسی پیغام میں مسلمانوں کی منزل موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ میری شاعری کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی۔ شعر نمبر 7، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو کاسا، بادائے ناب خالص شراب۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ، میرے کاسے کو غنیمت سمجھ کہ بادائے ناب، کہ خالص شراب نہ تو مدرسے میں ہے اور نہ وہ خانقاہوں میں ہے۔ خانقاہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان جو ہیں ان کی روحانی تربیت کی جاتی ہے، جہاں ان کی کردار سازی کی جاتی ہے، ایسی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مدرسوں کی موجودہ حالت پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ نمائش پر زور دے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہمیں تعلیم کم مل رہی ہے اور نمائش اور دکھاوا ہمیں زیادہ مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خانقاہوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ دکھاوا کیا جا رہا ہے، اور جو خانقاہ چلانے والے پیر صاحب ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں ایک شاہانہ طرز نظر آتا ہے، اور ایک گدی نشینی کا بھی ایک نظام نظر آتا ہے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ مدرسوں سے اور خانقاہوں سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو مدرسے ہیں جہاں تعلیم بہترین ہونی چاہیے، ایسی تعلیم کہ جو کردار سازی کرے، جو اخلاق سکھائے، اور اسی طرح ہی خانقاہیں کہ جہاں پہ موجود مسلمانوں کی تربیت کی جائے۔ تو نہ تو مدرسے کردار سکھا رہے ہیں، نہ اخلاق سنوار رہے ہیں، اسی طرح جو خانقاہیں ہیں وہ بھی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو ان حالات میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو میری شاعری کو کافی سمجھنا چاہیے۔ کدو سے مراد کاسا ہے، کہ میرے کاسے میں جو شاعری ہے، جو میری شاعری ہے، اور اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو تعلیم ہے، اس میں جو تربیت ہے، اس سے مسلمانوں کو رہنمائی لینی چاہیے۔ کیونکہ اگر
میری شاعری کو پڑھا جائے گا، میری شاعری کو سمجھا جائے گا، تو میری شاعری پر اگر عمل کیا جائے گا تو مسلمان جو ہیں ان کی صحیح جو ہے وہ رہنمائی میری شاعری کرے گی، اور میری شاعری میں آپ کو تعلیم بھی ملے گی، ایسی تعلیم جو اخلاق سنوارے گی، ایسی تعلیم جو کردار کی تعمیر کرے گی، اور میری شاعری میں تربیت بھی ملے گی۔ تو مسلمان جو ہیں اگر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں اگر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ میری شاعری کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ خود فرماتے ہیں، میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں، سبوچا کاسے کو ہی کہتے ہیں، میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیاء کے کدو۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال پر لیکچر ختم ہوا۔